نفاس کا بیان چل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو مسئلہ نمبر 4 گزرا اس کو کچھ لوگ واپس سمجھنے کی خواہش مند ہیں، تو سماعت کریں۔ مسئلہ نمبر 4، حمل ساقط ہو گیا اور اس کا کوئی عضو بن چکا ہے، جیسے ہاتھ، پاؤں یا انگلیاں، تو یہ خون نفاس ہے۔ بچہ گرا، حمل گرنے کا مطلب بچہ گر گیا، اور اس وقت گرا کہ جب کہ بچے کا کوئی عضو بن گیا تھا، کوئی بھی عضو بنا ہو، چاہے انگلی بنی ہو، ہاتھ بنا ہو، کوئی بھی عضو بنا ہو، اور پھر حمل ساقط ہوا، پھر حمل گرا، اس کے بعد جو خون آئے گا وہ خون نفاس کا کہلائے گا۔ ورنہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر عضو نہیں بنا تھا تو کیا کریں، اس خون کو کیا مانا جائے۔ اگر عضو نہیں بنا تھا اور حمل ساقط ہو گیا تو پھر اس خون کو کیا مانا جائے، تو اس کو حیض مانا جائے یا استحاضہ مانا جائے، کیونکہ خون 3 طرح کے ہی ہوتے ہیں، نفاس کا خون، حیض کا خون، استحاضہ کا خون۔ اب اگر عضو نہیں بنا تھا اور حمل گرا، پھر خون آیا، اب اس خون کو کیا مانا جائے، حیض مانا جائے، نفاس مانا جائے یا استحاضہ مانا جائے۔ تو اس خون کو حیض ماننے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ 2 شرطیں کیا ہیں؟ 2 شرطیں یہ ہیں کہ وہ خون اگر 3 دن رہا یا پھر اس سے پہلے جو خون آیا تھا حیض کا، اس کو 15 دن کا زمانہ گزر گیا ہے نا، یہ 2 چیزیں ہیں۔ 3 دن تک یا 3 دن اور 3 رات تک رہا، اور اس سے پہلے 15 دن پاک رہنے کا زمانہ گزر چکا ہے، یہ 2 چیزیں ہیں اس خون کو حیض ماننے کے لیے۔ 3 دن 3 راتیں، اور اس سے پہلے جو خون آیا تھا اس کو 15 دن کا زمانہ گزر چکا ہے، تو اب اس کو حیض مانا جائے گا، ہے نا، اس کو MC حیض مانا جائے گا۔ اور جو 3 دن سے پہلے ہی بند ہو گیا ہے نا، یا ابھی 15 دن پورے طہارت کے نہیں گزرے ہیں، دونوں میں کوئی ایک چیز پائی گئی، یعنی 3 دن تو رہا لیکن 15 دن کا زمانہ نہیں گزرا، جو اس سے پہلے خون آیا تھا اس کو 15 دن کا زمانہ نہیں گزرا بلکہ 10 دن کی مدت گزری ہے، تب بھی وہ حیض نہیں مانا جائے گا، استحاضہ مانا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہے، 3 دن 3 راتیں، اور اس سے پہلے جو حیض کا خون آیا تھا اس کو 15 دن کا زمانہ گزر چکا ہو تو ہی حیض ہے، ورنہ اگر 3 دن سے پہلے ہی بند ہو گیا یا ابھی 15 دن پورے طہارت کے نہیں گزرے ہیں تو اب وہ خون استحاضہ کا کہلائے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ نمبر 5، پیٹ سے بچہ کاٹ کر نکالا گیا۔ ابھی جو آپ نے مسئلہ سماعت کیا وہ حمل ساقط ہونے کا، خود بخود گرا ہے نا، اب یہ جو ہے پیٹ سے بچہ کاٹ کر نکالا گیا، یعنی آپریشن، سیزرین اس طرح ہوا، تو اس کے آدھے سے زیادہ نکالنے کے بعد خون آئے گا تو وہ نفاس کہلائے گا، جیسا کہ مسئلہ اس سے پہلے گزر گیا۔ اگر آدھے سے زیادہ بچہ جو فطرتاً یعنی نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے اس میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ آدھے سے زیادہ بچہ نکل آیا اور خون آنے لگا، اس خون کو نفاس کہیں گے۔ اسی طرح اگر کاٹ کر کے نکالا گیا یعنی سیزرین کیا گیا، آپریشن کیا گیا، اس کا بھی یہی حکم رہے گا، آدھے سے زیادہ بچہ نکل آیا، خون نکلا، تو وہ خون نفاس کا ہی کہلائے گا۔ مسئلہ، حمل ساقط ہونے سے پہلے کچھ خون آیا کچھ بعد کو، تو پہلے والا استحاضہ، بعد والا نفاس۔ حمل ساقط ہونے سے پہلے بھی کچھ خون آیا اور بعد میں بھی خون آیا، اب بعد والا تو پتہ ہی آپ کو نفاس کا ہے خون، جو پہلے والا خون آیا بچہ پیدا ہونے سے پہلے وہ نفاس کا نہیں ہے بلکہ وہ استحاضہ کا کہلائے گا، بیماری کا کہلائے گا، کیونکہ اس حالت میں حیض کا تو خون مانا ہی نہیں جائے گا، بچہ پیدا نہیں ہوا ہے اور حمل ہے، اس کو اندر بچہ ہے، بچہ جب اندر رہتا ہے تو حیض بند ہو جاتا ہے۔ تو اگر ڈیلیوری سے پہلے، بچہ آنے سے پہلے خون آتا ہے تو وہ خون استحاضہ کا ہے، اور بعد میں آئے گا وہ نفاس۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہے جب کوئی عضو بن چکا ہو، جب کوئی عضو بن چکا ہو، ورنہ سے مطلب وہی کہ اگر عضو نہیں بنا ہے تو کیا حکم ہے؟ تو پہلے والا اگر حیض ہو سکتا ہے تو حیض ہے،
نہیں تو استحاضہ۔ کیا مطلب حیض ہو سکتا ہے تو حیض ہے ورنہ استحاضہ؟ اس کا مطلب وہی جو چوتھے مسئلے میں گزرا، یعنی اگر 3 دن 3 رات گزر گئے اس خون کو آئے اور اس سے پہلے جو خون آیا تھا ہے نا حیض کا، اس سے پہلے طہارت کا زمانہ گزر چکا ہے 15 دن کا، تو اس کو حیض مانا جائے گا ورنہ استحاضہ۔ ورنہ کا مطلب یہ کہ اگر 3 دن سے پہلے بند ہو گیا تو بھی استحاضہ مانا جائے گا، یا پھر 15 دن پاکی کے نہیں گزرے ہیں، 15 دن طہارت کے نہیں گزرے ہیں، تو پھر اس کو استحاضہ ہی قرار دیا جائے گا، مانا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 7، حمل ساقط ہوا اور یہ معلوم نہیں کہ کوئی عضو بنا تھا یا نہیں، ہے نا، یہ پتہ نہیں ہے کہ بچے کا عضو بنا ہے یا نہیں بنا، اور حمل ساقط ہو گیا، اور نہ یہ یاد رہا کہ حمل کتنے دن کا تھا، حمل کب سے ٹھہرا ہے وہ بھی یاد نہیں، کہ اسی سے عضو کا بننا نہ بننا معلوم ہو جاتا ہے، یعنی کہ 120 دن گزر جائیں تو عضو بن جاتا ہے، یعنی 4 مہینے بچے کو اس حمل کو گزر جاتے ہیں تو وہ جو ہے اعضاء بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ حمل کب ٹھہرا تھا، حمل کو کتنا زمانہ گزرا ہے نا، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ عضو بنا ہے یا نہیں، تو اور پھر جو ہے اسقاط کے بعد خون آیا، پھر بچہ گرا، مطلب اسقاط یعنی بچہ گرا، بعد اسقاط کے خون ہمیشہ کو جاری ہو گیا، تب اس خون کو کیا مانا جائے؟ تو فرماتے ہیں اس خون کو حیض کے حکم میں سمجھا جائے گا، اگرچہ بچہ پیدا ہو گیا لیکن بعد میں ہے نا حمل گر گیا، بعد میں ہمیشہ کو جاری ہو گیا، خون آتا ہی رہا، تو اب اس فرماتے ہیں اس کو حیض مانا جائے گا، کہ حیض کی جو عادت تھی اس کے گزرنے کے بعد نہا کر نماز شروع کر دے، اور عادت نہیں تھی تو 10 دن کے بعد، اور باقی وہی احکام ہیں جو حیض کے بیان میں مذکور ہوئے، یعنی کہ عادت جو پہلے تھی اس کی حیض میں، کسی کو 7 دن، کسی کو 5 دن، کسی کو 8 دن، تو جو عادت کے دن ہیں ان دنوں کو نکال دیا جائے، اور باقی کے جو اوپر دن ہیں وہ سارے کے سارے استحاضہ میں شمار کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر خون جو ہے جاری ہوا، اس مہینے کو حساب لیا جائے کہ ابھی حمل ساقط ہوا اور عضو کا بننا نہ بننا معلوم نہیں، اور نہ یہ معلوم ہے کہ حمل ساقط ہوا، اور اس کے بعد خون جاری ہی ہو گیا، چلتا رہا 1 مہینہ 2 مہینہ، وہ خون ہمیشہ کو جاری ہو گیا، تو اب حکم کیا لگایا جائے گا؟ حیض کا لگایا جائے گا۔ تو اب جب بچہ گرا، حمل گرا، اس وقت سے لے کر جو عادت تھی اس کے حیض کے زمانے میں، مثال کے طور پر 7 دن کی عادت تھی تو شروع کے 7 دن نکال لیے جائیں، اور باقی جو 23 دن بچ رہے ہیں وہ 23 دن استحاضہ کے، وہ 23 دن استحاضہ کے، اس میں نماز کا حکم دیا جائے گا۔ یا پھر عادت نہیں تھی اس کی، یعنی کبھی 5 دن، کبھی 10 دن، کبھی 8 دن، کوئی اس کی عادت مقرر نہیں تھی، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ 10 دن شروع کے نکال دیے جائیں، ہر مہینے کے شروع کے 10 دن نکال لیے جائیں، اور 10 دن کے بعد جو باقی 20 دن بچتے ہیں وہ استحاضہ کے ہوں گے، اور شروع کے 10 دن وہ حیض کے ہوں گے، اس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، باقی کے 20 دنوں میں نماز پڑھی جائے گی۔ مسئلہ، جس عورت کے 2 بچے پیدا ہوئے، جڑوا، 2 بچے جڑوا پیدا ہوئے، یعنی دونوں کے درمیان 6 مہینے سے کم زمانہ ہے، اسے پتہ چلا کہ جڑوا صرف اسی کو نہیں کہتے ہیں کہ ابھی بچہ پیدا ہوا اس کے 5 مہینے کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہو جائے وہی جڑوا ہے، اسی کو جڑوا نہیں کہا جائے گا، ہے نا، بلکہ 6 مہینے کے اندر اندر کوئی دوسرا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بھی جڑوا ہے، وہ ایک ہی حمل سے آیا، یہ مانا جائے گا، یہی بتایا، یعنی کہ 6 مہینے سے کم زمانے میں اگر دوسرا بچہ بھی پیدا ہو گیا تو اب کیا کیا جائے؟ یہ مسئلہ اس وقت یہ بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ابھی ایک بچہ پیدا ہوا اور خون آیا، اور دوسرا بچہ 40 دن کے بعد آیا، اور دوسرے بچے کے بعد بھی خون آیا، تو اب کیا مانا جائے؟ جو پہلے والا بچہ ہے اس کے بعد جو خون آیا وہاں سے نفاس شمار کیا جائے، اور کہاں تک شمار کیا جائے؟ پھر دوسرے بچے پیدا ہونے کے بعد بھی خون آتا ہے تو اس کو نفاس کا خون مانا جائے یا کوئی اور خون مانا جائے؟ اس کے بارے میں یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ 2 جڑوا بچے پیدا ہوئے ہیں، اور دوسرا بچہ، ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد دوسرا بچہ 6 ماہ سے پہلے مولود ہوتا ہے، یعنی پیدا ہوتا ہے، تو پہلا ہی بچہ پیدا ہونے کے بعد سے نفاس سمجھا جائے گا، پہلا ہی بچہ پیدا ہونے کے بعد سے نفاس سمجھا جائے گا،
پھر اگر دوسرا 40 دن کے اندر پیدا ہوا اور خون آیا تو پہلے سے 40 دن تک نفاس ہے۔ مثال کے طور پر آج بچہ پیدا ہوا ایک اور دوسرا بچہ 20 دن کے بعد پیدا ہوا، تو اب یہ نہیں ہے کہ نفاس کا خون یہاں سے تو شمار کیا جائے گا اور 20 دن تک، اور پھر جب دوسرا بچہ پیدا ہو تو وہاں سے شروع سے شمار کیا جائے پھر 40 دن گنے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں سے شمار کیا جائے گا 40 دن تک، پہلے بچے سے لے کر دوسرے بچے تک، یعنی 20 دن ہو گئے، اور دوسرے بچے کے بعد 20 دن شمار کیے جائیں گے، مکمل 40 دن کا زمانہ۔ ایسا نہیں کہ دوسرا بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر دوسرے 40 دن بھی شمار کیے جائیں، نہیں، بلکہ شروع کے 40 دن اس پہلے والے بچے کے اور دوسرے والے بچے کے بھی شروع کے 20 دن نکال لیے جائیں، اس طرح کل ملا کر 40 دن۔ اگر اس کے بعد خون آتا ہے نا، تو اب وہ نفاس کا نہیں رہے گا، وہ استحاضہ کا خون مانا جائے گا، ہے نا، اس میں نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، جو احکام لاگو ہوتے ہیں، قرآن شریف چھونا پڑھنا، وہ سب اس خون میں وہ عورت کر سکتی ہے نا، جو استحاضہ کا خون ہے اس میں۔ یہی بتا رہے ہیں کہ پھر اگر دوسرا 40 دن کے اندر پیدا ہوا اور خون آیا تو پہلے ہی سے 40 دن تک نفاس ہے، پھر استحاضہ اس کے بعد اگر آتا ہے تو استحاضہ، اور اگر 40 دن کے بعد پیدا ہوا تو اس سے پچھلے کے بعد جو خون آیا استحاضہ ہے، نفاس نہیں ہے۔ یعنی ایک بچہ ابھی پیدا ہوا اور 40 دن کے بعد دوسرا بچہ آیا تو، اور اس دوسرے بچے کے بعد بھی خون آیا تو جو پہلے والا بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آیا وہ نفاس کا ہے، اور دوسرا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آیا وہ نفاس کا نہیں ہے، وہ استحاضہ کا ہے نا، کیوں؟ کیونکہ جڑوا ہے، یہ ایک ہی عمل سے ہے، لہذا شروع کے 40 دن جو وہ نکل گئے وہ نفاس کے نکل گئے۔ اب دوسرے بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آئے گا وہ نفاس کا نہیں کہلائے گا بلکہ استحاضہ کہلائے گا، لیکن اس دوسرے بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہانے کا حکم دیا جائے گا کہ نہا کر دوسرے احکام اس پر لاگو کیے جائیں، ہے نا، سمجھ گئے مسئلہ؟ اب 2 مسئلے آخری ہیں سماعت کل اس بیان میں سے، فرماتے ہیں اگر دونوں میں 6 مہینے یا زیادہ کا فاصلہ ہے، یہ تو کب مسئلہ تھا کہ 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہوا تو جڑوا ہے، اب یہ مسئلہ اس کا بتا رہے ہیں کہ 6 مہینہ یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہے، اس کے بعد پیدا ہوا 6 ماہ کے بعد، تو فرماتے دوسرے کے بعد بھی نفاس ہے وہ، چونکہ اب وہ جڑوا نہیں ہے، اب 6 مہینہ گزرنے کے بعد دوسرا حمل لے سکتا ہے کہ نہیں، 6 مہینے ہی میں بچہ اگر پیدا ہو جاتا ہے تو بتایا گیا، مولا علی کا قول ہے کہ مولا علی نے قرآن پاک سے ثابت کیا کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ 9 ماہ گزرنے کے بعد ہی بچہ بنتا ہے مکمل، نہیں، 6 ماہ میں مکمل بچہ بن جاتا ہے، وہ اسی شوہر کا مانا جائے گا، اگر 6 مہینے میں اگر مولود ہو جاتا ہے بچہ تو اسی کا مانا جائے گا۔ تو اگر یہ فرماتے ہیں کہ 6 مہینے میں یعنی 6 مہینہ مکمل کے بعد بچہ پیدا ہوا یا تھوڑا زمانہ 6 مہینے سے زیادہ گزرنے کے بعد پیدا ہوا اور اس کے بعد خون آتا ہے تو نفاس کا کہلائے گا، استحاضہ کا نہیں، کیونکہ یہ جڑوا کے حکم میں نہیں آئے گا۔ آخری مسئلہ، 40 دن کے اندر کبھی خون آیا کبھی نہیں، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن میں کبھی خون آیا کبھی نہیں، تو سب نفاس ہی ہے، اگرچہ 15 دن کا فاصلہ ہو جائے، یعنی ابھی بچہ پیدا ہوا اور جو ہے 3 دن تک خون آیا پھر بند ہو گیا، 15 دن تک بند رہا، پھر 15 دن کے بعد واپس خون آیا، تو یہ 15 دن بھی نفاس کے ہوں گے، شروع جو بیچ میں گزر گئے وہ بھی نفاس کے ہیں، جو شروع کے دن اس کے بعد 40 دن مکمل اگر آتا ہے، ایک بیچ میں اگرچہ گیپ رہ جائے، بیچ میں اگرچہ فاصلہ ہو جائے، تو اگر خون 40 دن کے اندر آتا ہے تو وہ سارے کا سارا نفاس ہی کہلائے گا۔ اور اس کے رنگ کے متعلق فرماتے ہیں، اس کے رنگ کے متعلق وہی احکام ہیں جو حیض میں بیان ہوئے، یعنی اس کے بھی وہی رنگ ہے جو حیض کے بیان میں آپ نے سماعت کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیان کو قبول فرمائے، اگر کہیں بھول خطا ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔